اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، لوگ آئیں گے پیدل چل کر، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ کھنچے چلے آئیں گے اس گھر کی طرف۔ دین اسلام کے بنیادی جو رکن ہیں وہ 5 ہیں۔ نماز، سب سے پہلے کلمہ، نماز، روزہ، حج اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ جو بندہ مومن ان 5 ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، دین اسلام سے تعلق اور اس کی وابستگی بالکل نہیں ہے۔ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ پڑھ لیا بندہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض ہے نماز۔ سال میں 1 مہینہ روزے فرض ہیں۔ اب 2 چیزیں جو ہیں حج اور زکوٰۃ، ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر سال ادا کرنا فرض ہے، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہر سال فرض نہیں، زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور بتائیے نا ایمان کیا ہے؟ ہمارے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، رب کے فرشتوں اور آسمانی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ رب نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں 1 بار بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلاموں، حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کے اسرار و رموز بھی ہیں، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ جو حج کے ارکان ہیں ان کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ آج کی نشست میں اگر ہم اس تفصیل میں جائیں کہ حج کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ حج کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ شریعت میں، دین اسلام میں حج کسے کہتے ہیں؟ مخصوص دنوں میں مخصوص کام کرنے کا نام حج ہے۔ مخصوص دنوں میں مخصوص کام کرنے کا نام، محبت سے بولیے، حج کے 5 دن ہیں۔ حج کے 8، 9، 10، 11 اور 12۔ ذی الحج کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن حج کے دن کہلاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں مخصوص اعمال ادا کریں تو اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لفظی معنی سن لیا، اصطلاحی معنی سن لیا۔ اب اگر یقیناً صاحب محبت ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو اس معنی کو سن کے سبحان اللہ بولنا حق بنتا ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ رب کے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ رب کے پیاروں نے جو کام کیے ہیں وہ کام کر لو، مالک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رب کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اب سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں کہ حج کس پہ فرض ہے۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ 12 ساڑھے 12 لاکھ کا پیکیج ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس کہ اتنے پیسوں سے حج کر سکتا ہے، اور 40 دن کے لیے جانا ہے تو پیچھے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ بھوکے نہ رہیں، ان کو بھی
نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ فی زمانہ اگر کسی بندے کے پاس اس کی ضروریات زندگی سے ہٹ کے تقریباً 15 لاکھ روپیہ ہے نا، تو اس بندے پہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس پیسے تو تھے، رب نے مال دیا، صاحب حیثیت تھا، اس نے کہا اس سال 20 لاکھ ہے، چلو کاروبار کرتا ہوں، اگلے سال 30 لاکھ ہو جائے گا، تجارت کے چکر میں پڑ گیا، حج فرض تھا۔ اگر یہ بندہ اسی طرح فوت ہو گیا تو جب تک اس بندے کے نام کا حج بدل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس بندے کو معافی نہیں ہے۔ اس کی وعید سنیے کتنی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں ہے، ہمارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع، جو بندہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، مطلب پیسہ ہے اس کے پاس، تندرست بھی ہے، بیمار نہیں ہے، جا بھی سکتا ہے، کیا ہے؟ حضور فرماتے اس کے باوجود حج نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، آقا فرماتے وہ بندہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس بات کی پرواہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ کتنی سخت وعید ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی جو حج نہ کرے، یہودی مرے، عیسائی مرے، آقا فرماتے اللہ کو اس بندے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور حج نہ کرنا فرض ہے، اس کے باوجود حج نہ کیا، کبیرہ گناہ ہے۔ تھوڑی سی آواز کرنا ہے۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، صاحب حیثیت تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں حج نہیں کیا، حج فرض تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ 20-25 لاکھ 30 لاکھ تو جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کے گیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کے جو وارث ہیں ان پہ لازم ہے کہ اس فوت ہونے والے کے نام کا یا خود حج کریں یا کسی کو حج کروائیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے پہ روزہ فرض ہے، اتنا بیمار ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھ نہیں سکتا، ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا کہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ یہ دین اسلام کا حکم ہے، اسی طرح حج ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج کی تعریف، حج کا لغوی اصطلاحی معنی، حج نہ کرنے کی وعید تو آپ نے سن لی۔ اب آئیے حضور کے غلاموں، حج کی فضیلت اور حج کی حکمتوں کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحجاج والعمار وفد اللہ، فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے والا اور بیت اللہ کا عمرہ کرنے والا، فرمایا لوگوں سن لو یہ رب کا مہمان ہوتا ہے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کی شان بیان کی۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان ہے۔ اور حج کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے بندوں کا تعلق اپنے گھر سے جوڑنا چاہتا ہے، بیت اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، اس کے دل میں یہ خواہش اور یہ تڑپ ضرور انگڑائی لیتی ہے کہ جس مبارک سرزمین سے اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، اسلام کا نور بکھرا، پوری کائنات کے کونے کونے میں جا کے اسلام کے نور نے لوگوں کے اندھیرے دلوں کو روشن کر دیا، دل میں یہ تڑپ انگڑائی لیتی ہے کہ میں اس سرزمین کی جا کے زیارت تو کروں، جس مقدس سرزمین بانی اسلام کی طلبوں کو چوما ہے، جہاں سے اسلام طلوع ہوا ہے، اسلام کا سورج نکلا، اسلام کی کرنیں پھوٹی ہیں، کلمہ پڑھنے والے کے دل میں یہ تڑپ ضرور ہوتی ہے اس سرزمین کی جا کے زیارت کرو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں حج کی ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ اللہ قیامت تک آنے والوں کا تعلق اپنے گھر سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے اللہ لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کے بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے گھر میں آ جائے وہ میرا مہمان بن جاتا ہے۔ اب یہ حضور نے فرما دیا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا رب کا مہمان ہے۔ اب جو رب کا مہمان بن جائے
اس مہمان کو مالک نوازتا کتنا ہے، اس مہمان کو مالک عطا کیا فرماتا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے، صحاح کا حدیث ہے، فرمایا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا ابھی بیت اللہ پہنچا نہیں، اپنے گھر سے نکلا ہے۔ اب رب کے مہمان کی شان سن کے رب کی عظمتوں پہ سبحان اللہ کہنا۔ حضور فرماتے حج کرنے والا عمرہ کرنے والا بیت اللہ پہنچا نہیں، ابھی گھر سے نکلا ہے۔ آقا فرماتے جب تک گھر میں واپس نہیں آئے گا جو بھی دعا کرے گا مالک اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، جو بھی دعا کرے گا رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اسی حدیث میں ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ان سالوہ آتاہم، آقا فرماتے حج کرنے والا جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، حج کرنے والا اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آگے حضور کا فرمان سنیے، وَإِن شَفَّعُوا شُفِّعُوا، اگر حج کرنے والا اپنی تو بخشش کروا چکا، پوری دنیا کے کسی بھی انسان کی بخشش کی سفارش کرے گا اللہ اس حاجی اور عمرے کی برکت سے اس کی بخشش بھی قبول فرما لے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تھا بیت اللہ شریف کی طرف سفر، اور یہ لکھا ہے حاجی حج کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آتا مالک ایک ایک قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بیت اللہ میں پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 20 و100 رحمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے رسول خدا فرماتے ایک دن اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بیت اللہ پہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 للطائفین، 120 میں سے 60 رحمتیں ان خوش نصیبوں کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوتے ہیں۔ 40 للمصلین، اور 40 رحمتیں ان کو مل جاتی ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، طواف کرنے والوں کو 60 رحمتیں مل گئیں، نماز پڑھنے والوں کو 40 رحمتیں مل گئیں۔ اپنے رب کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے مالک مہمانوں کو کتنا نوازتا ہے۔ رسول خدا فرماتے جو طواف نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، بس بیٹھ کے بیت اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، آقا فرماتے یاد رکھنا محروم وہ بھی نہیں رہتا۔ حضور فرماتے بیٹھ کر زیارت کرنے والے کو مالک 20 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق چاریہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے محبوب خدا کا، رسول خدا فرماتے جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، عمرہ شریف کرنے کے لیے آیا، رسول خدا فرماتے عبادت کرنا بعد کا کام ہے، حج بعد میں کرنا ہے، عمرے بعد میں کرنے ہیں۔ حضور فرماتے جب پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑ جاتی ہے اللہ اپنے مہمان کو یہ شان عطا کرتا ہے، فرماتا بندے دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا خانہ کعبہ کے خدا کا کام ہے۔ یہ برکتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں رب کے مہمان کی۔ فرمایا دعا تو کرے گا قبول بیت اللہ کا خدا فرما لے گا۔ اب سنیے رب کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ اب سنیے اس بیت اللہ کی عظمتیں، بیت اللہ کی شانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کرنے والوں کی شان بیان کی۔
بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کی عظمتیں بیان کی اور بتایا کہ بیت اللہ کہاں کہاں پہ بندے کو خالی نہیں رکھتا. یار بیت اللہ تو بیت اللہ ہے نا. بیت اللہ کی دیوار میں ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے, آیا تھا, نورانی تھا, لوگوں کے ایمان والوں کے گناہوں کو چوس کے سیاہ ہو گیا, جسے حجر اسود کالا پتھر کہتے ہیں. آیا تھا تو حجر ابید تھا, اب حجر اسود ہو گیا. حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول خدا فرماتے ہیں, فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اس کالے پتھر کے سامنے جس ایمان والے نے کھڑے ہو کے اس کو چوما, چوم نہیں سکا تو ہاتھ کھڑے کر کے استلام کیا. آقا فرماتے اس پتھر کو عام نہ سمجھنا. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جو بندہ اس کو چوم کے آیا ہے, جو بندہ اس کو سلام کر کے آیا ہے, آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا یہ پتھر اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. اگر بیت اللہ کی دیوار میں رکھا چھوٹا سا پتھر شفاعت کروا سکتا ہے تو بیت اللہ کیوں نہیں کروا سکتا؟ عزیزان گرامی, بیت اللہ کے حج کی عظمتیں کیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اصل میں حج رب کے محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے. چند ایک جملے حضور کی محبت میں, حج بیت اللہ شریف کی حکمتوں میں. 8 ذی الحج کو حج شروع ہو جاتا ہے. پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں کروڑوں حاجی جاتے ہیں وادی مینا میں. حکم ہے کہ ظہر کی نماز, عصر, مغرب, عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے. سوال یہ ہے کہ حج کر رہے ہیں, بیت اللہ شریف کی عظمت بھی سنیے, مسئلہ بھی سمجھیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب رب کے مہمان کی شان سنیے. اللہ اپنے مہمان کو کتنی شان دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بندہ گھر میں نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب. ہمارے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں ترغیب و ترہیب کی. محلے کی مسجد میں نماز پڑھے 25 نمازوں کا ثواب. علاقے کی بڑی مسجد میں نماز پڑھے 500 نمازوں کا ثواب. اگر سبحان اللہ کہنے کو دل نہیں کر رہا پھر بھی بولیں سبحان اللہ. اگلا جملہ سنیے, حضور نے فرمایا میری مسجد نبوی میں وہی نمازی اپنے گھر میں پڑھے ایک نماز, مسجد میں جماعت سے پڑھے 25 نمازوں کا ثواب. مدینہ شریف آ جائے, میری مسجد میں ایک پڑھے گا, اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہی بندہ مومن مصطفیٰ کا غلام بیت اللہ آ جائے, رب کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے, ساری دنیا میں نماز پڑھے, ثواب جدا ہے. اس مہمان کو مالک شان کی عطا فرماتا ہے. آقا نے فرمایا رب کے گھر میں آ کے نماز ایک پڑھے گا, اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب سوال یہ ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب, حکم ہے کہ مکہ چھوڑو, مینا میں آ جاؤ. مالک تیری حکمت سمجھ سے بالا تر ہے. بیت اللہ میں نماز پڑھے کتنی نماز کا ثواب, مینا میں آنا ہے کتنی پڑھنی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, 5 نمازیں پڑھنی ہیں. بیت اللہ میں پڑھتے 5,00,000 نمازوں کا ثواب. مالک مینا میں کیوں بلایا؟ جواب سن کے سمجھ آ جائے سبحان اللہ بولنا حق بنتا ہے. اللہ فرماتا تم ہو رب کے مہمان, کرنے آئے ہو حج, حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ مینا میں آ کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. مالک کیوں؟ فرمایا اس دن میں اتنی نمازیں میرے محبوب نے یہاں پہ پڑھی ہیں. اب آگے 9 ذی الحج کا دن ہے جس کو حج کا دن کہتے ہیں. میدان عرفات میں جانا ہے. ایک بندہ کروڑوں روپے لگا لے, میدان عرفات میں نہ جائے حج قبول نہیں. مالک کیوں؟ فرمایا میرے محبوب نے اس جگہ پہ آ کے حج پڑھا ہے. اب یار دیکھیے نا, بیت اللہ کی زیادہ شان ہے کہ میدان عرفات کی؟ بیت اللہ کی شان زیادہ. مالک پھر بیت اللہ میں کیوں نہیں حج کرواتا, میدان عرفات میں کیوں بلا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے میرے بندو, میرے محبوب نے حج یہاں پہ ادا کیا ہے. حج قبول اس کا ہوگا جو میرے محبوب کی ادا پہ عمل کرے گا. اب یہاں پہ ایک اور حکم آ گیا, عرفات میں آ گئے, حج کا دن ہے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ظہر عصر کی نماز اکٹھی. کب؟ ظہر کے وقت میں
اسلام کا اصول اور قانون ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو نماز، ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، عصر پڑھیں گے ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، میدان عرفات ہے، فرمایا ظہر کا وقت ہے، عصر بھی پڑھنی ہے۔ کوئی صوفی کہتا نہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں پڑھوں گا، اپنے وقت پہ پڑھوں گا، اللہ فرماتا منہ پہ ماری جائے گی۔ مالک ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، ظہر کا وقت ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے پڑھی ہے اس لیے پڑھنی ہے۔ میدان عرفات میں حاضری دی۔ اب یہاں پہ حج کی فضیلت بھی سنتے جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پورے سال میں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جتنے لوگوں کی میدان عرفات والے دن بخشش فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا پورے سال میں شیطان اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اتنی چیخ و پکار آہ و بکا نہیں کرتا جتنی چیخ و پکار ذلت و رسوائی اس کو حج والے دن ہوتی ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اللہ پورے سال میں اتنے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جتنے لوگوں کی بخشش صرف حج والے دن فرما دیتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان سن لیں، جو جا رہے ہیں وہ بھی اس آمین کے ساتھ سنیں کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، جو نہیں جا رہے وہ رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مالک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو آیا، حج کے ارکان ادا کیے، میدان عرفات میں پہنچا، حج کا رکن اعظم ادا کر لیا، رسول خدا فرماتے ہیں ایسے ہو گیا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ مالک اپنے مہمان کو شانے دے رہا ہے۔ میدان عرفات سے نکلے سورج غروب ہونے کے بعد جانا ہے مزدلفہ میں، وادی مزدلفہ میں۔ اسلام کا حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے کیا کرو؟ آخری جملے بڑی محبت سے، نماز کا وقت ہو جائے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اب ہوگا کیا؟ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا کہ نماز پڑھنی نہیں، کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچ گئے، مغرب کا ٹائم ہے، دل یہ کہتا ہے کہ مغرب پڑھ لوں، رب یہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھنی۔ مالک کب پڑھنی ہے؟ فرمایا جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوگا مغرب پڑھنی نہیں ہے۔ عشاء کا ٹائم شروع ہوگا مغرب، جب تک ٹائم نہیں ہوگا مغرب نہیں پڑھنی۔ عشاء کا ٹائم شروع ہوا، فرمایا اب مغرب پڑھو۔ ساری زندگی کا اصول ہے نماز کا ٹائم گزر جائے، گزرنے کے بعد پڑھیں گے۔ مسئلہ آپ بتائیں ادا ہوگی کہ قضا ہوگی؟ ادا ہوگی کہ قضا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ کہا مالک حج کرنے آئے ہیں، لاکھوں روپے لگائے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا، عشاء کا وقت شروع ہے، مغرب پڑھنی ہے، ادا ہوگی کہ قضا؟ اللہ فرماتا اب پڑھو گے تو ادا کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ جواب یہ ملتا ہے کہ میرے محبوب نے اس دن اس وقت اسی جگہ پہ یہ دو نمازیں اسی طرح ادا کی ہیں۔ حاجی نے حج کر لیا، اب حکم یہ ہے کہ اگلے دن قربانی کرنی ہے۔ حج تمتع حج قران کرنے والے کے لیے قربانی کا حکم لازم، نہیں کریں گے دم لازم آ گیا۔ اس کی پابندیاں بے شمار مسائل ہیں۔ مالک پاکستان میں ہیں، پوری فیملی خاندان سارا پاکستان میں ہے، وہاں پہ 5 لاکھ کے جانور 10 کر دوں، یہاں پہ نہیں کروں گا، اللہ قربانی قبول کرے گا؟ رب فرماتا نہیں۔ مالک ادھر 1 بکرا کروں، اللہ فرماتا حج قبول۔ تو مالک ادھر 5 لاکھ کے 10 جانور کروں، قربانی قبول؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ جواب سن کے محبت سے بولنا۔ فرمایا قربانی یہاں پہ حج کی قبول اس لیے کروں گا، میرے ابراہیم نے قربانی اسی جگہ پہ ادا کی ہے۔ حج نام ہے رب کے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال جو خوش نصیب جا رہے ہیں، مالک ان کی اس عظیم سفر کو قبول فرمائے، ہم گناہگاروں کو بھی مالک بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ قربانی کے مسائل پہ گفتگو ہوگی، بڑی محبت کے ساتھ بر وقت تشریف لائیے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔